بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 9 ستمبر ہے اور آج احتساب عدالت اسلام آباد کے جج اعظم خان نے 3 ریفرنسز جو ہیں ان کی سماعت کی ہے اور تینوں بڑے اہم ریفرنسز ہیں، جن میں ایک ریفرنس ہے میگا منی لانڈرنگ۔ یہ آصف علی زرداری کے خلاف یہ ریفرنس چل رہا ہے، اور دوسرا ریفرنس ہے پارک لینڈ ریفرنس، یہ بھی آصف علی زرداری اور اومنی گروپ جو ہے ان کے خلاف یہ ریفرنس چل رہا ہے، اور تیسرا ریفرنس ہے توشہ خانہ ریفرنس۔ یہ جو ریفرنس ہے تیسرا، یہ آصف علی زرداری، میاں نواز شریف اور عبدالغنی مجید اومنی گروپ، انور مجید اور سابق ایک وزیر اعظم ہے سید یوسف رضا گیلانی، یہ ان لوگوں کے خلاف یہ ریفرنس چل رہا ہے۔ تو یہ تینوں بڑے ریفرنس کی سماعت آج مورخہ 9 ستمبر 2020 کو احتساب عدالت اسلام آباد میں اعظم خان کی عدالت میں یہ ریفرنس آج سنے گئے۔ اور آج بڑی مزے کی خبریں ہیں کہ یہ جو اوپر والے 2 ریفرنس جن کا میں نے ذکر کیا کہ میگا منی لانڈرنگ ریفرنس اور دوسرا پارک لینڈ، اس میں تو تاریخ ان کو آگے کی جو مل گئی، سماعت جو ہے وہ 19 تاریخ تک ملتوی ہو گئی۔ اور لیکن یہ جو تیسرا ریفرنس ہے توشہ خانہ ریفرنس، اس میں بڑا مزے کا فیصلہ آیا۔ اس میں تیسرا ریفرنس جو توشہ خانہ ریفرنس ہے، یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہ ریفرنس ہے کیا۔ یہ جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، ان کے دور میں وہ قیمتی گاڑیاں جو بیرون ملکوں سے ہمارے سربراہوں کو ملتی ہیں، جب وہ دورے پر جاتے ہیں تو ان کو تحفے طیب ملتے ہیں، تو اس طرح کی بڑی قیمتی گاڑیاں جنہیں لا کے توشہ خانہ میں جمع کروا دیا جاتا ہے، وہ گاڑیاں الاٹ کروائی گئیں۔ ایک گاڑی جو میاں نواز شریف کو پسند تھی، انہوں نے اپنی پسند کی وہ گاڑی لے لی، یوسف رضا گیلانی نے اس پر دستخط کر دیے، اور اسی طرح ایک پسند کی گاڑی آصف علی زرداری نے لے لی، اور اپنی پسند کی ایک گاڑی اومنی گروپ کے عبدالغنی مجید نے لے لی، اور اسی طرح اومنی گروپ کے ایک اور ہیں انور مجید، انہوں نے بھی اپنی پسند کی ایک گاڑی لے لی، اور ایک گاڑی اپنی پسند کی سید یوسف رضا گیلانی جو خود اس وقت وزیر اعظم تھے انہوں نے لے لی۔ اور ان گاڑیوں کی جو پیمنٹ ہوئی وہ صرف 15% ہوئی، اور مزے کی بات ہے کہ وہ جو 15% رقم تھی وہ بھی جعلی اکاؤنٹ سے ہوئی، اور وہاں سے یہ نیب نے یہ کیس پکڑا جب جعلی اکاؤنٹ سے وہ 15% رقم جو ہے وہ ان گاڑیوں کے لیے ادا کی گئی، تو وہاں سے اس کیس کا سراغ لگا اور یہ ریفرنس جو ہے یہ دائر ہوا۔ تو آج اس ریفرنس کی سماعت کے دوران، چونکہ نواز شریف کو کہا گیا تھا کہ اس نے خود حاضر ہونا ہے، یہ کیس کافی عرصے سے چل رہا ہے، نواز شریف حاضر جب نہیں ہوئے تو ان کو آج اشتہاری قرار دے دیا گیا عدالت کی طرف سے، یعنی مفرور قرار دے دیا گیا، اور ساتھ میں عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر نیب کو یہ حکم دیا ہے کہ میاں نواز شریف کی پاکستان میں جتنی بھی جائیداد ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ عدالت کے سامنے 1 ہفتے کے اندر پیش کی جائے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ یہ جتنی جائیداد میاں نواز شریف کی پاکستان میں ملے گی وہ بحق سرکار ضبط کر لی جائے گی اگر نواز شریف پاکستان میں نہیں آتے اور اپنی گرفتاری نہیں دیتے۔ تو ایک طرف تو انہیں اشتہاری قرار دیا گیا، دوسرا انہیں دائمی یہ جو وارنٹ گرفتاری ہوتے ہیں، یہ دائمی وارنٹ گرفتاری جو ہے یہ ان کی جاری ہوئی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ جب ہی آئیں پاکستان میں اور ایئرپورٹ سے اتریں تو اسی وقت جو ہے ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو ناظرین، یہ بڑی ایک خوشی والی اور ایک بڑی مزیدار خبر ہے کہ اب یہ لوگ جو ہیں یہ جو عدالتوں کو بھی چکر دیتے رہتے ہیں اور کسی قانون کے شکنجے میں یہ لوگ نہیں آتے، اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب یہ لوگ جو ہیں یہ بند گلی میں داخل ہوتے جا رہے ہیں اور
اس سے آگے ان کے جو بہانے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور ان کو سزائیں ضرور ملیں گی. اور یہی پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ جو بڑے بڑے چور ہیں اس طرح کے زرداری اور نواز شریف کی طرح کے، ان کو کچھ ہوتا نہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے جرائم میں عام عوام جو ہے وہ سزائیں بھگتتی رہتی ہے. تو پاکستانی عوام کا یہ خواب پورا ہونے والا ہے جب یہ بڑے چور جو ہیں، بڑے ڈکیت جو ہیں، جنہوں نے یہ ملک کو لوٹا اور بڑے بڑے جرائم کیے اور ساری دولت یہاں سے لوٹ کے باہر کے ملکوں میں لے گئے ہیں، جب یہ لوگ قابو آئیں گے پھر پاکستانی عوام مانیں گی کہ واقعی پاکستان میں کوئی قانون ہے. تو ایک تو یہ فیصلہ ہوا آج، یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، تاریخی فیصلہ ہے یہ احتساب عدالت کا. اور دوسرا وہ جو 2 ریفرنس ہیں، پارک لین ریفرنس، ناظرین وہ ریفرنس جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ ریفرنس ہے کیا چیز. یہ 1994 میں ناصر نامی ایک شخص ہے، اس نے اسلام آباد میں 2460 کنال زمین خریدی تھی 1994 میں، اور پھر اس نے ناصر بٹ نام کا ایک شخص ہے اس کے ہاتھوں بیچ دی. اور ناصر بٹ نے یہ زمین جب اس کے نام کی رجسٹری ہونے لگی، عدالت نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی آپ میرے نام رجسٹری نہ کریں، آپ پارک لین کمپنی جو ہے میں نے اس کو بیچ دی ہے، آپ ڈائریکٹ ہی اس کے نام یہ رجسٹری کر دیں. تو یہ پارک لین کمپنی جو ہے یہ آصف علی زرداری کی اور بلاول جو ہے وہ بھی، یہ دونوں اس میں دونوں کے شیئر ہیں، یعنی یہ زرداری خاندان کی یہ کمپنی ہے پارک لین. تو مطلب یہ ایک طریقے سے زمین 2460 کنال زمین اسلام آباد میں، اس کا ایک جو پروسیجر بنایا گیا کہ وہ آخر میں آگے زرداری کے نام ہونی تھی، تو درمیان میں یہ 2 بندے لیے گیا اور 16 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی قیمت وہی رہی جو پہلے دن اس کی قیمت ناصر نے جس قیمت سے خریدی تھی، وہی قیمت جب پارک لین کو دی تھی تب بھی اسی قیمت پر دی گئی. تو یہ ریفرنس جو ہے یہ اس کی تحقیقات کرنے کا ہے. اور میگا منی لانڈرنگ جو ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو فلودے والا اور ریڑھی والا اور اس طرح کی یہ جو جعلی بینک اکاؤنٹ اور جس میں اومنی گروپ، یہ ریفرنس اس طرح کا ہے. تو آج یہ تینوں بڑے ریفرنس کی سماعت ایک ہی وقت میں ہوئی اور بڑے اچھے فیصلے ہوئے. تو اب ان کے بچنے کا راستہ کونی ہے، اور یہ جو افواہیں ڈیل ہوگی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ بھی ساری اب عوام کے سامنے اب اس میں شک و شبہات نہیں رہے. یہ اصل میں یہ ڈیل ویل کا نام لے کے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ جی بڑے گھر سے ڈیل ہوگی، فلاں جگہ بھی ڈیل ہوگی. ڈیل شیل ناظرین اگر ہوتی تو یہ نواز شریف کو کبھی بھی اشتہاری قرار نہ دیا جاتا. کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اور انشاءاللہ اب ان کے خلاف یہ جو ریفرنس چل رہے ہیں عدالتوں میں، یہ عنقریب بھی یہ سارے فیصلے ہو جائیں گے اور یہ کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے. تو آج کی یہ بڑی خبر یہی تھی آج 9 ستمبر کے حوالے سے. تو یہ خبر میں نے آپ تک پہنچائی. اگر اچھی لگے تو اسے آگے شیئر کریں. وہ کسی نئی خبر یا کسی نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک اجازت دیجیے.